بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ وہ 4 سالہ بچے کو دیکھ کر چونکتے ہوئے بولا۔ مرتسم۔ آپ کے مما پاپا کہاں ہیں؟ میرے پاپا نہیں ہیں، بچہ پارک میں بیٹھا غبارے سے کھیلتے ہوئے بولا۔ تو ارمان ملک بے چین ہو کر بولا، تو آپ کی مما کہاں ہیں؟ پانی لینے گئی ہیں۔ ساتھ کھڑا مینیجر اپنی واچ کو دیکھ کر بولا، سر میٹنگ کو دیر ہو رہی ہے، ابھی رک جاؤ۔ وہ سختی سے بولتا پریشانی سے بچے کو دیکھ رہا تھا جو بہت جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ اچانک بچہ اٹھ کر سامنے آتی لڑکی کی طرف بھاگا جو ارمان ملک کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ آشی تم؟ ارمان ملک نے زمین پر پڑی لڑکی کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے، ارے رکو بھائی میں آ گئی۔ آشی دور سے ٹرین کے پیچھے دوڑتی ہوئی آئی اور ٹرین کے دروازے پر کھڑے اس نقاب پوش کو آواز دیتے ہوئے چیخو پکار کر رہی تھی۔ اس کی آواز پر دروازے میں کھڑے ارمان ملک نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر ٹرین میں سوار کیا۔ وہ بے ساختہ اس کے ساتھ آ کر لگی تھی۔ تیز ہوا کے جھونکے کے باعث اس کی زلفیں لہراتے ہوئے آشی کو پریشان کر رہی تھی، جسے جھٹکتے ہوئے اس نے سر ہلایا تھا، مگر ارمان ملک نے آشی کے چہرے پر انگلی پھیر کر اس کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ آشی نے اس کی باوقار آنکھوں میں اپنا ہی عکس دیکھا تھا، مگر ارمان ملک اس کی آنکھوں کے مسحور کن احساس میں کھونے لگا تھا۔ کیا یہ وہی دلربا ہے جسے میں کبھی خوابوں میں ڈھونڈتا رہا ہوں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ آشی نے بے ساختہ اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ ہیلو، کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا اونچی آواز کرو پھر بتاتی ہوں، وہ چیخ کر بولی۔ ارمان نے اپنے چہرے پر نقاب ماسک ٹھیک کیا مگر اس کی آنکھوں میں حیرانی تیر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ ایسا کچھ نہیں کہا میں نے، وہ تعجب سے بولا تھا۔ تم نے مجھے گالی دی تھی، میں نے سنا تھا بچو۔ آشی نے اپنی آستین چڑھا کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ واٹ؟ وہ حیران ہوا۔ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ میں نے تمہاری مدد کی تو اس کا شکریہ، وہ بے حد اکھڑے ہوئے لہجے میں مگر دھیمی آواز میں کہنے لگا، مگر آشی نے اس کی بات کاٹ دی۔ شکریہ؟ وہ دونوں ہاتھ کو زور سے اس کے سامنے باندھ کر شکریہ لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اب بولو بیٹا، گالی کیوں دی؟ وہ اپنے کندھے پر لٹکے بیگ کو بار بار سنبھال رہی تھی۔ نقاب پوش نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے بغور دیکھا، جو بظاہر عام سی لڑکی تھی مگر اس کے سیاہ گھنے بال جو ہلکے سے پرم کیے ہوئے تھے اور چہرے پر بڑے بڑے نظر کے چشمے اسے بہت سوٹ کر رہے تھے، شاید وہ فیشن کے طور پر پہنے ہوئے تھے۔ آشی نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑا وہ شخص شہر کا سب سے بڑا امیر زادہ تھا جو اپنے چہرے کو محض اپنے نام کی وجہ سے چھپائے ہوئے تھا۔ ارمان ملک کو جلدی سے اپنے ایکسپورٹ ہونے والے مال کے لیے جانا تھا، اس لیے آشی کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا، مگر آشی نے اسے پیچھے کالر سے پکڑ کر واپس اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ اے لڑکی، جانتی ہو یہ کون ہے؟ ایک سیاہ سوٹ والے تگڑے بندے نے آ کر اسے غصے سے ٹوکا تھا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ذرا مجھے بھی تو اپنی شکل دکھاؤ، تم ہو کون؟ اور اتنے ہی پھنے خوان ہو تو ذرا اپنا چہرہ تو دکھاؤ، وہ بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ اپنا منہ بند رکھ، اس بندے نے یکدم چاقو دکھاتے ہوئے کہا۔ تو آشی بے ساختہ چیخے تھی۔ ارمان ملک نے پریشان ہو کر اپنی کنپٹی کو انگلیوں سے سہلاتے ہوئے اپنے گارڈ کو آشی کو چھوڑنے کا اشارہ کیا، تو اس نے مالک کے حکم سے آشی پر تانا ہوا چاقو نیچے کیا۔ لڑکی کو ڈراتے ہو؟ ارمان ملک نے اس موٹے سانڈ جیسے تگڑے بندے کو تھپڑ مار کر کہا۔ وہ اپنے گال کو سہلانے لگا۔ شرم نہیں آتی؟ یہ کس نے رول بنایا ہے اور کب سے بنا؟ وہ غصے سے اس پر برس پڑا۔ آشی خوف زدہ ہو کر بھدک گئی اور آنکھوں میں تجسس لیے اپنے چشمے کے پیچھے سے اسے دیکھنے لگی۔ معافی مانگو میڈم سے، ارمان ملک نے دانت پیس کر اپنے گارڈ سے کہا۔ وہ بے ساختہ جھک کر معافی مانگنے لگا۔ سوری میڈم، آشی اس کے قریب آتے ہی ڈر کے مارے پیچھے ہوئی۔ کوئی بات نہیں، وہ ڈرتے ہوئے ہکلائے۔ اسے معاف کر دیجئے، میرا پرسنل گارڈ ہے، بس ذرا انجان ہے، ارمان ملک نے سنجیدگی سے کہا۔ پہلے ڈراتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنی سیٹ پر گئی، بار بار جھانک کر وہیں سے دیکھ رہی تھی۔ ارمان ملک اچانک اس کی سیٹ کے قریب سامنے آیا تو آشی بے ساختہ چلائی اور پیچھے کھسک گئی۔ آپ کا بیگ، ارمان ملک نے اس کا بیگ دیتے ہوئے کہا، جسے وہ خوف کے مارے وہیں گرا آئی تھی۔ ارمان کے جاتے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا اور یکدم اپنے بیگ کو چیک کیا۔ دیکھوں تو کہیں کوئی بم وم تو نہیں رکھ دیا، اس نے بیگ کو چیک کرتے ہوئے خود سے کہا اور پھر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر دیں۔ کیسی ہیبت ناک آنکھیں تھیں، یہ تو واقعی کوئی بڑا ہی تیز مار خان تھا، وہ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی آنکھیں تو بڑی باوقار اور رعب طاری کرنے والی تھیں، لیکن اس نے چہرے پر نقاب اوڑھ رکھا تھا، یقیناً کوئی کرمنل تھا۔ آشی نے چائے کی چسکیاں لے کر کہا تھا۔ آشی اپنی اکلوتی بہن کے پاس آئی تھی جو کراچی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔
خیر تم نے کہا تھا جاب ڈھونڈی ہے تو میں فوراً اپنا ہاسٹل چھوڑ کر چلی آئی ہوں۔ بتاؤ کیا جاب ہے؟ ہاں آج کا دن آرام کر لو، پھر کل انٹرویو کے لیے میرے ساتھ چلی چلنا، سحر نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کہا تھا۔ ویسے جاب کیا ہے؟ وہ پرجوش تھی۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد سحر نے اپنی پسند سے شادی کر لی اور یہیں کراچی میں آ گئی، مگر عاشی نے اپنے شہر حیدرآباد کو نہ چھوڑا۔ وہ وہیں ہاسٹل میں رہتی تھی اور اپنی پڑھائی ہی کر رہی تھی۔ گریجویشن کرنے کے بعد وہ کئی مہینوں سے نوکری کی تلاش میں تھی، تبھی اسے اپنی بہن نے جاب کی لالچ دے کر کراچی بلایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل وجہ کچھ اور ہی تھی۔ عاشی کو لگا اس چھوٹی بہن کی بہت فکر ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ فرحان بھائی کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ وہ اپنی جاب کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہیں، سحر اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بولی۔ تمہیں اکیلا چھوڑ کر؟ وہ تشویش سے بولی۔ پیسے کمانے ہیں تو اتنا تو مجھے بھی برداشت کرنا ہوگا، سحر نے تیکھے لہجے میں کہا۔ عاشی بھی چپ ہو گئی، سوچا اس کی بہن کتنی مشکلات سے گزر رہی ہے۔ ایسا کرو اس لفٹ سے جا کر 13ویں فلور پر رک جانا اور لفٹ کے بالکل سامنے جا کر جو پہلا دروازہ دکھے گا اس کمرے میں چلی جانا، جہاں امیدواروں کو انٹرویو دینا ہے۔ میں 2 منٹ میں فرحان سے بات کر کے آتی ہوں، اوپر سگنلز کی پرابلم ہوگی، سحر نے اپنے بچے کو سنبھالتے ہوئے کہا جسے وہ آج ساتھ لے آئی تھی۔ سحر اسے اپنے ساتھ ایک ہوٹل میں لے آئی جہاں جاب انٹرویوز تھے، جو شہر کا سب سے بہت بڑا ہوٹل تھا۔ میرے لیے لفٹ روکو، عاشی نے دور سے لفٹ میں جاتے ہوئے بندے کو آواز دی، جو اس ہوٹل کا مالک ارمان ملک تھا۔ یہ لفٹ VIP کے لیے ہے، گارڈ نے عاشی کو دیکھ کر کہا تھا۔ اٹس اوکے، ارمان ملک نے نرمی سے کہا۔ عاشی نے اس تگڑے گارڈ کو ناگواری سے دیکھا، جس کا قد ارمان سے بھی لمبا تھا۔ وہ ایک ہی منزل پر رکے اور ارمان ملک اسے پہچان چکا تھا، مگر عاشی نے اسے بالکل نہیں پہچانا تھا۔ وہ انٹرویو روم میں چلا گیا۔ عاشی کو لگا وہ بھی بنا جھجک اندر چلی جائے گی، مگر دروازے پر کھڑے گارڈ نے اسے روک کر پہچان پوچھی اور ID کارڈ مانگا تھا۔ اس سے تو نہیں مانگا تھا، وہ بڑبڑائی تھی۔ میڈم ID دکھائیں، گارڈ نے ایک بار پھر دہراتے ہوئے کہا۔ عاشی نے اپنا کارڈ دکھایا تو اس نے اندر جانے دیا۔ ہال میں کئی ساری لڑکیاں اور لڑکے بیٹھے تھے جو بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ کے دکھ رہے تھے۔ عاشی انہیں دیکھ کر دل ہی دل میں نروس ہوئی، مگر انٹرویو کے لیے کانفیڈنٹ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہیں بیٹھے پینل میں سے ایک انٹرویو کنندہ نے سوال کیا۔ ارمان ملک دور بیٹھا یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میرا نام عاشی عمران ہے، وہ مختصر بولی۔ اور پسندیدہ کام؟ ایک شخص نے اچانک سوال بدلا تو وہ حیران ہوئی۔ کام گھر میں یا سوشل؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ کہیں بھی، جو ہر وقت ہر جگہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ کھانا، مجھے کھانا کھانے میں بہت مزہ آتا ہے، میں بہت انجوائے کرتی ہوں۔ پینل کے چاروں بندے دھیمی آواز میں ہنسے تھے، مگر ارمان ملک تھوڑی پر بند مٹھی رکھے اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں آپ خود کو کس کام کے لیے موزوں سمجھتی ہیں؟ ارمان ملک نے کھڑے ہو کر اپنی میز سے کچھ پیپرز چنتے ہوئے پوچھا۔ میں کیشیئر یا مینیجر بننا پسند کروں گی، کیونکہ مجھے اپنی ٹیم کو سکھانا اور انہیں کنٹرول کرنا بہت اچھے سے آتا ہے، وہ بے تکلفی سے کہنے لگی۔ تو گویا آپ پہلے یہ جاب کر چکی ہیں؟ ارمان ملک نے فوراً کہا۔ نہیں، مگر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں یہ جاب میں بہت اچھے سے کر سکتی ہوں۔ وہ متمنی تھی۔ گھر میں کیا کرتی ہیں؟ ارمان ملک نے انٹرویو کنندہ کے سامنے ایک پیپر رکھا تو اس نے فوراً اگلا سوال کیا۔ جاب نہیں ہے تو موبائل سکرولنگ یا پھر مووی ڈرامے دیکھنا، وہ اداسی سے بولی تھی۔ تو کون سا ایکٹر پسند ہے؟ ارمان ملک کے سوال پر سب نے ہنسی کو ضبط کیا، جو کہ ان سب کا کام تھا۔ مجھے کورین ایکٹر نیم کانگ من بہت پسند ہے اور پاکستانی ہیرو شہریار منور۔ یوں سمجھے کہ وہ میرا آخری کرش ہے، وہ بہت گہرائی سے کہنے لگی۔ ویری گڈ مس عاشی، آپ کو جاب کے لیے اطلاع کر دیں گے، ارمان ملک نے اسے تعریفی انداز میں کہا تو وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن آپ نے نوکری والے تو سوال پوچھے ہی نہیں، وہ پریشان دکھی۔ آپ کی باقی کی ڈیٹیلز آپ کی CV میں موجود ہیں، پینلسٹ نے اسے فائل دیتے ہوئے دھیان دلایا تھا تو وہ بانچیں پھیلا کر بے بسی سے چلی آئی۔ سر آپ کیا اس کی بے وقوفی کا انجوائے کر رہے تھے؟ انٹرویو کنندہ نے ارمان ملک سے کہا۔ بس یوں ہی مذاق کا موڈ ہو رہا تھا، وہ پاگل لڑکی تو بہانہ تھی، ارمان ملک نے ٹالا تھا۔ اب کیا بتاتا کہ اس پر تو دل آ گیا تھا۔ کیا لگتا ہے جاب دیں گے؟ سحر نے اسے گھر آتے ہی پوچھا۔ مجھے تو نہیں لگتا، انٹرویو میں عجیب بیکار سوال پوچھے تھے، صاف ظاہر تھا یہاں میرٹ پر نوکری نہیں دیتے، جبھی تو ہم جیسے لوگوں سے اس طرح کے سوالات کر کے پھر نوکری بھی نہیں دیتے۔ وہ کنو کے رس کو چوس کر ناگواری سے کہنے لگی۔ کچھ اچھا ہی بولو، دعا کرو کہ نوکری مل جائے، سحر نے منہ بنا کر کہا۔ ویسے اگر نوکری نہیں ملی تو؟ وہ اسے بغور دیکھ کر بولی۔ تو گھر میں بیٹھ کر گھر سنبھالنا،
میں نوکری کر لوں گی، تم بس یہیں رہ لینا، سحر نے بظاہر فکر مند لہجے میں کہا۔ سحری کتنی اچھی ہو، وہ دونوں ہاتھوں میں کنو پکڑے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ سحر نے دور ہٹایا۔ ہٹو، پہلے ہاتھ تو دھو لو۔ اس نے عاشق کو دور ہٹا کر منہ بنایا۔ میں نا اپنی دوست میرا کو بتاتی ہوں کہ میرا باقی کا سامان بھی بھیج دے، وہ صوفے پر کھڑی ہو کر کہنے لگی اور یکدم واش بیسن میں ہاتھ دھو کر کمرے میں چلی گئی، مگر اندر جاتے ہی اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ عاشق، کیا ہوا تجھے؟ سحر تیزی سے اندر آئی۔ وہ دونوں ہاتھوں کا منہ پر رکھے شاکڈ کھڑی تھی۔ سحر کو اپنے موبائل کی طرف اشارہ کیا جو صوفے پر اوندا پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ کس کا میسج یا کال ہے؟ سحر نے ڈرتے ہوئے موبائل اٹھایا جو لاک ہو چکا۔ مجھے جاب مل گئی، میں انٹرویو میں پاس ہو گئی۔ عاشق نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر خوشی سے اچھلنا شروع کیا۔ کیا سچ میں؟ سحر نے بھی خوشی سے کہا اور دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر خوشی سے اچھلنے لگی۔ ویسے اچھا ہوا کہ پین لسٹ کے سارے بندے اندھے تھے، سحر نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں، عاشق نے بے دھیانی میں کہا، پھر اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ دونوں ہنسنے لگے۔ مس عاشق، آج سے آپ اس ہوٹل کے ڈائننگ ہال کے انچارج ہیں اور یہ جاب آپ کو آپ کے پورے اعتماد ہونے کی وجہ سے ملی ہے۔ ساری ٹیم کو ہینڈل کرنے سے پہلے آپ کو ایک ہفتے کے لیے ٹریننگ دی جائے گی، لیکن ایک ہفتے کے فوراً بعد آپ کو اپنے فرائض انجام دینے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹریننگ جاری رہے گی، جسے آپ نے بہترین پرفارمنس سے خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ وہ مستقل سر ہلا کر جواب دے رہی تھی۔ مسٹر اسامہ آپ کو سارے اسٹاف سے متعارف کروائیں گے جو ہمارے پرانے اور قابل امپلائی ہیں۔ مینیجر اعتبار صادق نے بے حد شگفتہ انداز میں ساری تفصیلات بتائیں اور وہ چلے گئے، جو اس ہوٹل کے مینیجر تھے۔ عاشق اسامہ کے ساتھ اپنا بیگ لے کر آگے، جس نے اسے سارے ڈائننگ ہال کی روٹین بتائی تھی۔ اندھی ہو، دکھائی نہیں دیتا، وہ بے دھیانی میں ایک آدمی سے ٹکرائی جس کے ہاتھ میں پکڑی کولڈ کافی اس کے کپڑوں پر گر گئی تھی۔ وہ یکدم چلایا تھا۔ عاشق نے پہلے تو حیرانی سے دیکھا۔ اس آدمی کی چیخوں نے سارے اسٹاف کی توجہ کھینچ لی تھی اور سب عاشق کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کہے گی۔ آئی ایم سوری سر، میں معذرت خواہ ہوں، عاشق نے بے حد نرم لہجے میں کہا تھا۔ تمہارے معافی مانگنے سے میرا نیو برانڈڈ سوٹ دھل جائے گا یا نیا ہو جائے گا؟ جانتی بھی ہو اس کی قیمت کتنی ہے؟ وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ سر، ہم ابھی آپ کے سوٹ کو واش کروا دیں گے، آپ کو ریسٹ روم میں چل کر کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ وہ بمشکل لہجے کو نارمل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ تم جیسے 2 ٹکے کی ویٹریس، بس بہت ہوا، ریسٹ روم میں جاؤ اور سوٹ کلین کروا دیں گے۔ اگر وہ بھی نہ ہوا تو سوٹ کی قیمت مینجمنٹ پے کر دے گی، مگر یہاں آ کر کسی بھی امپلائی سے بدتمیزی نہیں چلے گی۔ ارمان ملک نے آ کر غصے سے مگر دھیمی آواز میں کہا تھا۔ تم کون ہو؟ اس بندے نے گھمنڈی انداز میں پوچھا۔ یہ ہمارے ہوٹل کے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے باس ارمان ملک۔ اسامہ کے تعارف پر سب حیران رہ گئے، خاص کر عاشق کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ او آئی ایم سوری، مجھ سے نہیں، آپ کو ہمارے امپلائی سے کرنا ہوگا، کیونکہ ان کے پہلے ہی دن پر آپ نے انہیں انسلٹ کر دیا، ارمان ملک نے درشت لہجے میں کہا۔ وہ شخص بے بس ہو گیا، جیسے ارمان کی بات ماننا اس کی مجبوری تھی۔ سوری مس، مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بظاہر دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اب تو کوئی شکایت نہیں ہے مسٹر پریزیڈنٹ، وہ شخص مسکرا کر بولا تھا۔ ہماری کمپنی میں کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی بھی امپلائی پر کوئی آ کر چیخے یا برا بھلا کہے، خاص کر عورتوں پر تو بالکل نہیں، اور یہی رول ہماری کمپنی کی کامیابی کی وجہ ہے۔ ارمان ملک آگے جاتے ہوئے بولا۔ بہت مختلف مزاج ہے آپ کا، جبکہ کمپنی کے سی ای او مسٹر ریحان ملک ایسے نہیں سوچتے، اس شخص نے بظاہر مسکرا کر کہا، مگر ارمان نے اس کے ساتھ گفتگو بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہ لی اور اپنے کیبن کی طرف چلا گیا تھا۔ عاشق بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی، وہ ریسٹ روم میں چلی آئی، اس کا تو بلڈ پریشر لو ہو رہا تھا۔ مس عاشق، کیوں نہ ہم ساتھ ڈنر کریں؟ اسامہ نے آ کر اسے کچھ ہی دن بعد پیشکش کر دی تھی، مگر عاشق نے بہت شگفتہ انداز میں اپنے گھر کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ زیادہ گھل مل کر رہنے سے اجتناب کرتی تھی۔ وہ اکیلے میں کھانا کھاتی اور سب سے بہت کم دوستی کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہر کوئی اس میں دلچسپی رکھتا تھا اور اسے جاننے کی کوشش کرتا تھا۔ اسامہ نے اس کے ساتھ بہت دوستی کرنی چاہی، مگر وہ پھر بھی دور دور رہتی تھی، یہاں تک کہ ہوٹل کے کئی ریگولر کسٹمرز بھی اس میں دلچسپی رکھتے تھے، مگر عاشق کوئی ریسپانس نہیں دیتی تھی۔ کہو نا آج سب ایک ساتھ کھانا کھائیں، اس کی ٹیم کے ایک ممبر نے چھٹی کے وقت کہا تو سب نے اتفاق کیا۔ نہیں، دراصل مجھے جانا ہے تو آپ لوگ جائیں۔ وہ نکلتے وقت ہمیشہ اپنے وہی کپڑے پہن کر نکلتی تھی جو گھر سے پہن کر آتی تھی، حالانکہ باقی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی تھیں، مگر عاشق یہاں کے یونیفارم کو صرف اپنی جاب کا حصہ سمجھتی تھی۔ ہم دونوں اکیلے میں کھانا کھائیں مس عاشق، اسامہ نے چپکے سے آ کر آفر کی۔
نہیں، دراصل مجھے گھر پہنچنا ہے تو دیر ہو جائے گی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ پارکنگ ایریا میں مستقل اسے منتیں کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو گھر بھی چھوڑ آؤں گا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ غصے سے دانت پیس کر بولی تھی۔ اسامہ نے ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ عاشی نے بے ساختہ اسے تھپڑ مارا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ ایک بار سے سمجھ نہیں آتی، کتنے دنوں سے پریشان کر رہے ہو، بہت ہوا، آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، وہ انگلی دکھا کر غصے سے کہہ رہی تھی۔ اسامہ انتقام بھری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ باہر نکل گئی، جبکہ ارمان ملک یہ سارا تماشا اپنے سرویلنس سسٹم میں دیکھ رہا تھا اور اسامہ کو دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ اگلے دن ارمان ملک نے عاشی کو اپنے کیبن میں بلایا تھا۔ آپ کے اور مسٹر اسامہ کے درمیان کیا چل رہا ہے مس عاشی؟ وہ اپنی فائلز کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دروازہ نوک ہوا اور ان کا مینیجر اعتبار صادق اندر آیا۔ سر، میٹنگ کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ مختصر بولا۔ اچھا، اتنی جلدی؟ وہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ کر بولا۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور آپ باہر ہی رہیں۔ اس کے کہنے پر وہ باہر چلا گیا۔ جی تو بتائیں، وہ لیپ ٹاپ کو بند کر کے اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سر کچھ نہیں، بس ویسے ہی، وہ ڈر رہی تھی کہ اگر کوئی شکایت کی تو کہیں اس کی نوکری ہی نہ خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ اسامہ اس کمپنی میں بہت پرانا امپلائی تھا۔ دیکھیں، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں کیونکہ یہ ہوٹل اسٹاف ایک فیملی کی طرح ہوتا ہے جہاں آپ اور باقی لوگ میری ذمہ داری ہیں۔ جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتائیں تاکہ کھل کر اسٹیپ لیا جائے۔ ویسے بھی آپ کی کل رات والی بحث کا مجھے اچھی طرح پتہ ہے، وہ ہر طرح سے اعتماد میں لینے کی کوشش میں تھا، مگر عاشی سوچ میں تھی۔ سر، وہ مجھے کئی مہینوں سے تنگ کر رہا تھا۔ کل رات اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ بے حد آہستہ بات کر رہی تھی۔ تو آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ کیا آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اس کے سوال پر عاشی نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو وہ اسے مستقل دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اسامہ کے حوالے سے کوئی یقین نہیں کرے گا۔ بات تو آپ کی 100% ٹھیک ہے، مگر شکر ہے کہ میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ ارمان نے تسلی دی تو اس کا کچھ حوصلہ بڑھا تھا۔ اگلے دن ارمان نے اسامہ کو نوکری سے فارغ کر دیا تھا اور اچانک کے اس رد عمل پر سارا سٹاف حیران تھا، جبکہ وجہ اس کا غیر ذمہ دار رویہ بتایا گیا تھا، کیونکہ اصلی وجہ سے عاشی کی شخصیت پر انگلی اٹھ سکتی تھی۔ تم نے دیکھا، مس عاشی کی وجہ سے ہی مسٹر اسامہ کی نوکری گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ انہیں ناپسند کرتی تھیں، اس لیے جاب سے نکلوا دیا۔ عاشی کے کانوں پر آواز پڑی تو وہ دنگ رہ گئی۔ مگر کیوں؟ دوسری ویٹرس نے حیرت سے پوچھا۔ کہہ رہے تھے کہ مس عاشی اور ہمارے پریزیڈنٹ کا کچھ خاص تعلق ہے۔ جو بھی مس عاشی کو ناپسند ہوگا جاب سے جائے گا، ڈش واشر نے رازداری سے بتایا۔ مسٹر اسامہ تو بہت اچھے انسان تھے، ویٹرس نے افسوس سے کہا۔ ہاں، مگر مس عاشی بھی تو بہت اچھی لگتی ہے، مگر جانے کیا تعلق ہے ان کا پریزیڈنٹ سر کے ساتھ؟ دیکھا نہیں تھا؟ پہلے دنوں میں ہی ایک معزز شخص کو ڈانٹ دیا تھا۔ انہوں نے مس عاشی سے معافی بھی مانگی تھی۔ عاشی ان کی گفتگو سے ڈپریشن میں مبتلا ہو رہی تھی، اس لیے باہر چلی آئی اور کچھ دیر کے لیے ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہاں سے ایک ویٹرس نے گزرتے ہوئے اسے دیکھا تو بے ساختہ قریب آئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک، آپ بے فکر ہو جائیں، عاشی نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ اس ویٹرس نے پانی کی بوتل اٹھا کر عاشی کو دی۔ مس، آپ اپنا خیال رکھیں اور طبیعت ٹھیک نہیں تو گھر چلی جائیں۔ وہ شکریہ ادا کر کے ریسٹ روم میں چلی گئی۔ اعتبار صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے باہر؟ وہ جیسے ہی ارمان ملک کے کیبن میں آئے تو انہوں نے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ تمام اسٹاف نے عاشی پر سوال اٹھائے تھے۔ سر کچھ نہیں، بس وہی سارے اسٹاف کو غلط فہمی ہے کہ آپ کے اور مس عاشی، وہ بے حد احتیاط سے کہنے لگے، مگر ارمان ملک نے بات کاٹ دی۔ اور یہ افواہ کس نے پھیلائی ہے؟ وہ غصے سے دانت پیس کر بولا تھا۔ سر کچھ پتہ نہیں، شاید اسامہ صاحب خود اسٹاف کے ساتھ رابطے میں، وہ ڈرتے ہوئے کہنے والے تھے۔ صحیح بات کا پتہ کریں اور اس کا منہ بند کریں۔ جو یہاں کسی کی بھی عزت پر آنچ آئی، یہ میں برداشت نہیں کروں گا، خاص کر میرے آفس میں تو ہرگز نہیں، وہ میز پر زور سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے۔ اعتبار صادق سر جھکا کر فرمانبرداری سے چلے گئے۔ ارمان ملک عاشی کو پسند کرتا تھا، مگر اسے پرپوز کرنے سے پہلے ہی اتنی باتیں سن کر عاشی گھبرا گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ عاشی کہیں جاب چھوڑ کر نہ چلی جائے، اس لیے وہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ بیل بجتے ہی وہ دروازے پر آئی۔ اسے لگا کوئی پڑوسی ہوگا، کیونکہ فرحان تو رات دیر سے گھر آتا تھا، سحر بھی دیر سے آتی تھی، مگر کبھی کبھی شام تک لوٹ کر آ جاتی تھی۔ عاشی کچن میں برتن دھو رہی تھی، آج چھٹی تھی تو وہ کام نپٹا رہی تھی۔ کون ہے؟ اس نے گیٹ کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ پیٹھ کیے دروازے سے دور کھڑا تھا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ عاشی کے پوچھتے ہی اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔
السلام علیکم مس عاشی، کیسی ہیں آپ؟ اسے دیکھتے ہی عاشی گھبرا گئی۔ جی سر، آپ؟ سب خیریت ہے؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ جی سب ٹھیک ہے، اگر ہو سکے تو اندر آنے دیں، یہاں دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں لگتا، وہ بے حد مہذب لہجے میں کہنے لگا۔ 1 منٹ، بلکہ مجھے 5 منٹ دیں، وہ جھجکتے ہوئے درخواست کر رہی تھی۔ شور، ارمان نے بھی تسلی دی۔ اندر آ کر سب سے پہلے اس نے ڈرائنگ روم کی حالت بہتر کی، پھر اپنا دوپٹہ لے کر ٹھیک سے پہنا، مگر سامنے آئینے میں دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اس نے اب تک کچن میں پہنا ایپرن نہیں اتارا تھا۔ سر اندر آ جائیں۔ دروازے پر کھڑے ارمان ملک نے اسے تشکر سے دیکھا اور اندر آ گیا تھا۔ سر کیا لیں گے، چائے، کافی یا کچھ ٹھنڈا؟ وہ بے حد تمیز سے بات کر رہی تھی۔ ارمان ملک نے اسے دیکھ کر بھویں اچکائیں۔ کچھ نہیں، بہت شکریہ، بس مجھے آپ سے بات کرنی تھی، وہ اپنی مخصوص لہجے میں بے حد سنجیدگی سے بولا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے آپ کے؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولا تھا۔ سب خیریت ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کی فیملی؟ نہیں سر، دراصل میری بہن آج ڈیوٹی پر ہے، وہ دراصل ایئر ہوسٹس ہے، اور میرے بہنوئی وہ بھی ایک ایئر لائن میں جاب کرتے ہیں، تو دونوں اپنے اپنے کام پر ہیں، وہ سب بتاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ مجھے آپ سے کہنا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ بنا کسی تمہید کے کہنے لگا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ دیکھیں مس عاشی، ویسے یہ بات میں آپ کے گھر والوں سے کرتا، مگر آپ نے بتایا کہ آپ اکیلی ہیں اور خود مختار ہیں، تو آپ سے بول دیا، وضاحت دیتے ہوئے بولا۔ ہاں، مگر آپ خود کو دیکھیں اور مجھے دیکھیں، وہ ایک دم تلخ لہجے میں بولی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں آپ کو اپنے قابل نہیں لگتا؟ وہ حیرانی سے مسکرایا۔ بات وہ نہیں ہے، دراصل میں ایک مڈل کلاس لڑکی، بھلا آپ جیسے ہائی فائی بندے کے ساتھ۔ وہ ہیبت سے بات ادھوری چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ بیٹھ جائیں، یہ لیں پانی پئیں۔ ارمان نے گلاس میں رکھا پانی اسے دیتے ہوئے پیچھے صوفے پر بٹھایا۔ وہ حیران ہوئی کہ گھر تو اس کا تھا، مگر یہ بات کیسے کر رہا ہے۔ دیکھیں مسٹر ارمان ملک، آپ برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں، اور پلیز پھر یہ بات میرے ساتھ، وہ ایک دم اسے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ 1 منٹ پہلے تم اطمینان سے بات سن لو، تم کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر رہی ہو۔ ارمان نے آپ جناب کو ایک طرف رکھ کر بات کی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس بارے میں اچھی طرح سوچ کر جواب دو، میں منتظر رہوں گا۔ وہ دروازے سے باہر نکلا تو سامنے فرحان اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ ارے فرحان بھائی، یہ میرے باس ہیں، وہ یکدم اسے دیکھ کر بولی۔ السلام علیکم، ارمان نے اسے یکدم سلام کیا۔ فرحان نے سلام کا جواب دیا اور اندر آنے کے لیے کہا، مگر ارمان صاف انکار کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عاشی مرتسم کی آواز سن کر اندر چلی گئی۔ اس نے فرحان سے نہیں پوچھا کہ سویرے کیوں آیا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر اپنے سوئے ہوئے بھانجے کو اٹھایا جو ابھی ابھی نیند سے جاگا تھا۔ کیا ہوا، تیرا وہ باس گھر پر کیوں آیا تھا؟ سحر نے چائے کے ساتھ بسکٹ کھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ دراصل وہ میرے باس تھوڑی تھے، لیکن تم نے تو فرحان سے کہا تھا وہ تمہارے باس ہیں، وہ یکدم بولی۔ عاشی بہانہ سوچنے لگی۔ ہاں، دراصل کمپنی میں ہیڈ مینیجر ہیں، وہ اچانک کہنے لگی۔ تو گھر کیوں آئے تھے؟ سحر نے پھر پوچھا۔ ہاں، وہ کہنے آئے تھے کہ وارن کرنے آئے تھے کہ آئندہ کسی کے ساتھ بحث ہوئی تو میری جاب چلی جائے گی۔ تو تمہیں کیا ضرورت ہے کسی سے پنگا لینے کی؟ مشکل سے تو نوکری ملی ہے، اس پر بھی تم اتنی ہٹ دھرمی دکھا رہی ہو۔ سحر کی ڈانٹ پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ عاشی سمجھ چکی تھی کہ اس کی بہن نے اسے اپنے ساتھ اپنا گھر اور بچہ سنبھالنے کے لیے بلایا تھا۔ یہ نوکری تو ایک بہانہ تھی جو اسے قسمت سے مل گئی۔ جب سے عاشی یہاں آئی تھی وہ ایک دن بھی مشکل سے گھر میں ٹکی ہوگی، بچے کو بالکل ہی توجہ نہیں دیتی تھی، اور شوہر تو تھا ہی اسے ناپسند۔ پہلے پسند سے شادی کی، لیکن پھر اسے اپنا شوہر غریب اور پسماندہ لگنے لگا تھا، جو اس کے اونچے اونچے خوابوں کو تعبیر نہیں دے سکتا تھا۔ عاشی کو اس باپ بیٹے پر ترس آنے لگا، اس لیے اب انہیں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اعتبار صاحب، یہ مس عاشی آفس کیوں نہیں آ رہی؟ ارمان ملک نے پریشان کن لہجے میں پوچھا۔ جی سر، انہیں کال کی تھی، مگر ان کا 2 دن سے نمبر بند مل رہا ہے، وہ بھی تشویش سے کہنے لگا۔ ان کے گھر جائیں، پتہ کریں کیا ہوا ہے، کیوں نہیں آ رہی؟ وہ مزید پریشان دکھا۔ سر میں گیا تھا ان کے گھر بھی، مگر گھر پہ تالا لگا ہوا تھا۔ اعتبار کی بات پر وہ مضطرب ہو گیا۔ کیا مطلب گھر پر تالا لگا تھا، اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ وہ ایک دم اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اعتبار صاحب اس کے پیچھے باہر تک آئے۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں اکیلا ہی جاؤں گا، آپ یہاں رہ کر باقی کام دیکھیں، وہ گاڑی میں بیٹھتے لہجے کو نارمل رکھ کر بولا، اور ایک دم گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ عاشی کے گھر پر پہنچا تھا، جہاں وہ اپنے بہن بہنوئی کے ساتھ رہتی تھی، مگر دروازے پر واقعی تالا تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے کے لیے اس نے ایک دروازے پر دستک دی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نکل آئی۔ جی، آپ کو زحمت دی، کیا بتا سکتی ہیں کہ یہ گھر کے مالکان کہاں ہیں؟
ارمان ملک نے چہرے سے کالے چشمے اتار کر تشویش سے پوچھا تھا۔ اس عورت نے پہلے تو عجیب نظروں سے گھورا۔ فرحان نوید کا 4 دن پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ موقع پر ہی انتقال کر گئے۔ بھلا آدمی تھا، ان کی بیوی اپنا بچہ لے کر اپنے میکے چلی گئی ہے۔ وہ لہجے میں افسوس کا تاثر سمو کر بولی۔ تو بتا سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ ایک دوسری لڑکی تھی جو فرحان صاحب کی سالی تھی، وہ کہاں گئی؟ ارمان نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ سالی؟ پتہ نہیں، میں نے تو کبھی کسی دوسری لڑکی کو نہیں دیکھا۔ ایک ہی لڑکی کو دیکھا تھا، میرے شوہر نے بتایا تھا کہ اس کی بیوی ساتھ تھی، وہ تجسس سے بتا رہی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ لڑکی آپ نے نہیں دیکھی؟ ارمان نے عاشق کی تصویر دکھا کر پوچھا۔ یہی تو تھی وہ لڑکی، فرحان کی بیوی، بیچاری بہت پریشان تھی، مگر پرسوں صبح میں اس کے گھر گئی تھی تو دروازے پر تالا تھا۔ سارے پڑوسی پریشان ہو گئے کہ جانے کیا ہوا جب وہ اچانک چلی گئی اور کسی کو نہیں بتایا۔ ارمان ملک دنگ رہ گیا۔ اس نے خود کو کئی بار تسلی اور دلاسا دیا کہ اس عورت کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، مگر اطمینان تو تب ہوتا جب عاشی کہیں ملتی۔ سر، مس عاشی کے سارے بینک اکاؤنٹس بھی بلاک ہو چکے ہیں اور اس شہر میں ان کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، جیسا کہ اس عورت نے بتایا تھا کہ وہ صبح سویرے ہی غائب تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آخری بار وہ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے ٹیکسی لے کر نکل چکی تھیں، اور وہ کہاں گئی تھیں اس بات کی تصدیق کل تک ہو جائے گی۔ اعتبار صادق نے ساری جانکاری دی۔ حیدرآباد شہر میں پتہ لگاؤ، شاید وہ وہیں گئی ہو۔ ارمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو اعتبار صادق حیران ہوئے، مگر ان کے حکم سے فوراً جانچ پڑتال شروع کر دی۔ ارمان ملک نے کئی مہینوں تک اسے ڈھونڈا، مگر عاشی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ حیران تھا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ تم کسی لڑکی سے ملوانے والے تھے بھائی، کیا ہوا؟ اب تک اسے گھر کیوں نہیں لے آئے؟ گھر پہنچتے ہی اس کے باپ ریحان ملک نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ 2 ماہ بعد امریکہ سے لوٹے تھے۔ اس دوران ارمان عاشی کی کھوج میں رہا تھا کہ ملک فیملی اس کا رشتہ طے کر سکے، مگر یہاں تو حالات ہی بدل چکے تھے۔ نہیں، وہ لڑکی ایک خواب تھی جسے تعبیر کرنا بہت مشکل ہے۔ ارمان کے ہونٹوں پر ایک زخمی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیوں بھائی، ایسا کیا ہوا؟ وہ بھی حیرت سے مسکرائے۔ فی الحال مجھے شادی نہیں کرنی۔ ارمان کی بات پر وہ افسردہ ہو گئے، جبکہ انہوں نے بہت محنت کی تھی اپنے اس بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کروانے کی، مگر ارمان ملک نے ان کی پیاری بھتیجی کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے جسے وہ پا نہیں سکا۔ ریحان ملک کئی دنوں تک اس سے ناراض رہے کیونکہ عاشق کو انہوں نے ہی غائب کروایا تھا۔ انہیں جیسے ہی پتہ چلا کہ ارمان کسی اور کو پسند کرتا ہے جو ان کے کلاس کی بالکل نہیں تھی، اور یہ بات ان کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی۔ تو تم گھر سے بھاگی ہوئی ہو؟ عاشق کو اس بوڑھی عورت نے پانی دینے کے بعد حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کا نام آبدی بھی تھا۔ نہیں، دراصل میں کئی مہینوں سے اپنے اس معصوم بھانجے کے ساتھ کسی ظالم شخص کے قبضے میں تھی۔ آج اس کے نگران کو ترس آ گیا اور مجھے وہاں سے نکلنے میں مدد کی، اور اسی نے آپ کا پتہ دیا تھا۔ وہ مرتسم کو اپنے سینے سے لگائے بے حد ڈری ہوئی دکھی۔ اس کے کپڑوں سے غربت اور بے حالی ٹپک رہی تھی۔ تمہارا شوہر کہاں ہے لڑکی؟ عابدہ بی نے ہمدردی سے پوچھا۔ میرا شوہر نہیں، میں کنواری ہوں۔ تو یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ حیرت سے کہہ رہی تھی۔ میری بہن کا بچہ ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو خلا کے کاغذات بھیج کر طلاق مانگا تھا، جس کی وجہ سے اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بچ نہیں سکا، اور یہ بچہ بالکل میری طرح اکیلا ہو گیا۔ اب میں اس اکیلے بچے کو کس کے آسرے چھوڑتی؟ عاشی کی داستان سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ باقی باتیں بعد میں کریں گے، اسے پہلے یہاں بیڈ پر سلاؤ اور تم جا کر کپڑے بدلو، میں تمہیں دوسرے کپڑے دیتی ہوں۔ عابدہ بی نے اسے کپڑے دیے۔ عاشی نے کپڑے لے تو لیے، مگر وہ بدلنے کے لیے واش روم نہیں گئی۔ کیا میں آپ کا کمرہ استعمال کر سکتی ہوں؟ عاشی کی بات پر حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ دراصل میں نہانے کے لیے کمرہ بند کرتی ہوں۔ عابدہ بھی سمجھ گئیں کہ مرتسم کی وجہ سے فکر مند تھی، اس لیے یہ احتیاط اس کی وجہ سے تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ یکدم بولی۔ یہ احتیاط عاشی نے ان کے ساتھ رہ کر کئی دن تک کی۔ پھر آخرکار اسے عابدہ بی کی جانب سے اطمینان ہوا۔ یہ کچھ پیسے لے لو، اپنے اور بچے کے لیے کچھ کپڑے خرید لو۔ انہوں نے پیسے دیے تو وہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ نہیں، دراصل میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو میری دوست کے اکاؤنٹ میں ہیں، میں اسے کال کرنا چاہ رہی تھی، اگر آپ مجھے اپنا موبائل دیں۔ وہ عاشی کی بات سے حیران ہو گئی۔ فرحان بھائی کی ڈیتھ سے 1 دن بعد مجھے کچھ لوگوں نے آ کر دھمکایا کہ اگر میں نے ارمان ملک سے کوئی تعلق رکھا تو وہ مرتسم کو مار دیں گے۔ مجھے اس بات نے ساری رات سونے نہیں دیا۔ آخر میرا کیا قصور تھا؟ اگر ایک امیر لڑکا مجھے پسند کرتا تھا یا مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے اپنے سارے ڈاکیومنٹ اور جو کچھ پیسے میرے پاس تھے اپنی دوست کو بھیج دیے تھے، مگر جب میں نے
فرار اختیار کیا تو کچھ لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا اور پچھلے 2.5-3 مہینوں سے میں ان کی قید میں تھی، جو محض کھانے کے سوا کچھ نہیں دیتے تھے۔ آبدہ بی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ مجھے بتایا تھا، سرمت نے کہا تھا کہ تمہارا خیال رکھو اور کسی کو بھنک بھی نہ لگے کہ تم یہاں میرے پاس ہو۔ وہ مرتسم کو بار بار کچھ کھلاتی رہتی تاکہ اس کی صحت اچھی ہو جائے۔ عاشی نے کچھ دنوں کے بعد ہی ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے تاکہ وہ مرتسم کو ایک اچھی اور خوشحال زندگی دے سکے۔ وہ واپس اپنے شہر حیدرآباد چلی گئی تھی، جہاں اب اسے کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ ارمان ملک نے بھی اب اس کی کھوج چھوڑ دی تھی۔ ہاں، مگر اس نے اپنے باپ کو شادی سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ صرف اور صرف عاشی کو چاہتا تھا۔ کراچی میں شادی کیوں کر رہی ہو؟ یہیں شادی کر لیتی، مجھے بھی تو تمہاری شادی میں آنا تھا۔ عاشی نے منہ بسور کر اپنی دوست میرا سے کہا، جو اس کی اکلوتی دوست تھی۔ حیدرآباد لوٹ آنے کے بعد اس نے عاشی کی بہت مدد کی تھی۔ ارے یار، منان کے گھر والوں نے ضد کی ہے، اور ویسے بھی اب اس کے سارے رشتہ دار وہیں شفٹ ہو چکے ہیں، اور تو اب تک ایسے گھبرا رہی ہے جیسے کراچی اسٹیشن پر ہی تیرے ہی انتظار میں تو ہوں گے سب لوگ۔ بس کر دے، 3 سال ہو گئے ہیں تیرے اس حادثے کو، کیوں بیچارے مرتسم کو بھی حیدرآباد تک محدود رکھا ہے؟ میرا نے اسے خفگی سے کہا، اور مرتسم اتنا چھوٹا سا بچہ ہے لیکن ماشاءاللہ بہت ذہین ہے۔ وہ مرتسم کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، جو موبائل فون میں گیم کھیل رہا تھا، اپنی تیاری کر لے، تو ہمارے ساتھ کراچی چل رہی ہے بس۔ اگر کوئی بہانہ بنائے تو میں پھر کبھی بات نہیں کروں گی تجھ سے۔ میرا کے اصرار پر وہ مجبور ہو کر ان کے ساتھ کراچی آ گئی۔ حالانکہ 3 سال بعد وہ کراچی آئی تھی، مگر وہ اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کو بھول نہیں سکی، کیونکہ اس کے بعد عاشی نے مرتسم کی صحت پر بڑی محنت کی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی بہن کو بھی معاف کر دیا تھا، جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی خاطر مرتسم کو اس کے آسرے چھوڑ کر دبئی بھاگ گئی تھی۔ اب تو مرتسم کے لیے اس کے ماں باپ دونوں ہی عاشی تھی۔ وہ اسے مما ہی پکارتا تھا، کیونکہ وہ اس بچے کو کسی بھی احساس کمتری میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ سر، آپ کچھ دیر تک بیٹھے، میں گاڑی ٹھیک کروا کر آتا ہوں۔ اس کی گاڑی ایک پارک کے سامنے اچانک بند ہوئی تو ڈرائیور نے وہاں دیکھ کر کہا تھا۔ ارمان ملک نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ آج وہ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بہت نادم تھا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر بیٹے سے معافی مانگی تھی اور عاشی کے گم ہونے کی وجہ بتائی تو ارمان ملک اندر ہی اندر ٹوٹ گیا۔ تم جہاں چاہے شادی کرو، مگر اپنا گھر بسا لو، میں اپنی زندگی میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارمان ملک نے کچھ نہیں کہا اور ہاسٹل سے باہر نکل آیا۔ سامنے ایک بچہ غباروں سے کھیل رہا تھا، جو بہت خوش لگ رہا تھا۔ ارمان ملک نے اس کے چاروں طرف نظر پھیری تو وہ اکیلا ہی تھا۔ بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ 4 سالہ بچے کو دیکھتے ہی قریب آ کر بولا۔ ارمان ملک اسے دیکھ کر کچھ تذبذب کا شکار تھا۔ مرتسم، بچے نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا، مگر اس کی توجہ اب تک اپنے غبارے پر تھی۔ آپ کے مما پاپا کہاں ہیں؟ میرے پاپا نہیں ہیں، مرتسم اب تک غبارے سے کھیلتے ہوئے بولا۔ تو ارمان ملک بے چین ہو کر بولا، تو آپ کی مما کہاں ہیں؟ اس نے غبارے کو پکڑ کر واپس مرتسم کو دیتے ہوئے کہا، پانی لینے گئی ہیں۔ سر، میٹنگ کو دیر ہو رہی ہے، اعتبار صادق نے اس کے قریب آ کر کہا۔ ابھی رک جاؤ، وہ سختی سے بولتا پریشانی سے بچے کو دیکھ رہا تھا، جو بہت جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ اچانک بچہ اٹھ کر سامنے آتی لڑکی کی طرف بھاگا، جو ارمان ملک کو دیکھتے ہی ساکت ہو گئی اور آگے بڑھنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ عاشی، تم؟ ارمان ملک نے زمین پر پڑی لڑکی کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہا۔ مما، مما پلیز اٹھ جاؤ، پلیز ہیلپ کریں، مرتسم نے ریکویسٹ کی۔ ارمان ملک نے یکدم عاشی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور مرتسم کو بھی ساتھ لے کر ہاسپٹل کی طرف رخ کیا۔ بیٹا، آپ کچھ کھا لو، ارمان ملک نے اس کے لیے بہت کچھ منگوایا، مگر مرتسم کی ضد تھی کہ جب تک اس کی ماں نہیں جاگے گی وہ کچھ نہیں کھائے گا۔ آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا تاکہ مما کا خیال رکھ سکیں۔ نہیں، مما نے منع کیا ہے کہ کسی سے کبھی بھی کچھ کھانے کا نہیں لینا۔ مرتسم کی بات پر ارمان ملک کو بے ساختہ پیار آیا۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے سر، آپ ان سے مل سکتے ہیں، نرس نے آ کر یکدم اطلاع دی تو ارمان ملک مرتسم کو لے کر اندر آ گیا۔ مرتسم، تم ٹھیک ہو؟ عاشی نے اسے دیکھ کر بے اختیار کہا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، اس لیے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارمان نے اسے بغور دیکھ کر کہا، جو بہت بدل گئی تھی۔ اس کے بالوں کی سادہ چٹیاں بنی ہوئی تھیں اور اب چہرے پر چشمے بھی نہیں تھے، جو شاید وہ فیشن کی وجہ سے پہنتی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، دراصل مجھے چکر آ گئے تھے، بل میں خود بھر دوں گی، وہ یکدم بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ چپ چاپ بیٹھی رہو، کوئی چیز دنیا کی بھاگی نہیں جا رہی، جسے تم وقت پر سنبھالنے کے لیے جلدی میں رہتی ہو۔ ارمان نے سختی سے کہا تو وہ سہم گئی۔ مما، اس انکل نے مجھے یہ برگر لے کر دیا ہے، کیا میں کھا لوں؟ مرتسم نے اس سے اجازت مانگی تھی۔ ہاں کھا لو بیٹا، تم نے اب تک کھانا نہیں کھایا ہے نا؟ مما،
سو رہی ہیں۔ اب وہ اس کے بالوں کو سہلا کر کہنے لگی، کیا ہم 2 منٹ کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ ارمان ملک نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ اعتبار صاحب، مرتسم کو باہر کھیلنے لے جائیں۔ ارمان ملک نے اپنے مینیجر سے کہا۔ مما میں جاؤں؟ وہ عاشی کو دیکھ کر بولا تھا۔ ہاں، انکل کو تنگ مت کرنا، وہ بظاہر مسکرا کر بولی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ ارمان اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بہت کچھ غلط ہوا ہے جس پر میں شرمندہ ہوں۔ ارمان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ شرمندہ آپ کیوں ہیں؟ میں جانتی ہوں اس سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو نکال کر بولی، لیکن مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، عاشی نے ترکی بترکی جواب دیا۔ عاشی؟ اس کے نام لیتے ہی عاشی نے پلکیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا ہے، پلیز میری ہو جاؤ۔ ارمان ملک کی آواز میں التجا رچی ہوئی تھی، لہجے میں چاہت کی شدت وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ مگر میں مرتسم کو نہیں چھوڑ سکتی۔ عاشی نے جیسے انکار کی وجہ بتائی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں اس بچے کو تم سے دور کر دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں، میں تم سے جڑی ہر چیز سے محبت کرتا ہوں۔ ارمان ملک کے اظہار پر وہ خاموش ہو گئی اور سر جھکا لیا۔ کب نکاح کریں؟ ارمان ملک کے سوال نے عاشی کو حیران کر دیا۔ میں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہتی ہوں۔ بالکل نہیں، بہت وقت ہوا، اب کیا سوچنا ہے؟ وہ جیسے فیصلہ سنا رہا تھا۔ اس کے لہجے پر عاشی کی آنکھیں چھلک پڑیں اور اس کا ہاتھ تھام کر رونے لگی۔ میں بہت اکیلی ہو گئی تھی اور بہت تنہا بھی۔ وہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر رونے لگی۔ ارمان نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس معصوم لڑکی کی زندگی نے اسے بہت جلد تھکا دیا تھا۔ اس نے چند سالوں میں بہت آزمائشیں کاٹی تھیں۔ آج برسوں بعد اسے کوئی ایسا ہمدرد ملا تھا جو واقعی ایک مضبوط سہارا تھا۔ ہیلو میڈم، شادی کی مبارکباد، ایک سیاہ سوٹ والے تگڑے آدمی نے آ کر عاشی سے کہا۔ وہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ ارے ڈرو مت، یہ دکھتا سانڈ ہے لیکن ہے بہت سیدھا سادہ انسان، ارمان نے جیسے تسلی دی۔ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے یاد نہیں آ رہا۔ وہ اپنے سر کو کھجا کر سوچنے لگی۔ جی میڈم، ہم ٹرین میں ملے تھے اور آپ کی وجہ سے سر نے مجھے بند کرو بکواس اور جاؤ یہاں سے۔ ارمان نے یکدم دانت پیس کر آنکھیں دکھائیں تو وہ بات کاٹ کر سیدھا ہو گیا۔ یہ چھوٹے صاحب ہمارے ساتھ آئیں گے کیا؟ اس نے مرتسم کو دیکھ کر کہا تھا۔ مما میں ان کے ساتھ جاؤں؟ مرتسم نے کھڑے ہو کر یکدم کہا۔ ہاں جاؤ، مگر کسی کو تنگ مت کرنا، عاشی سے پہلے ارمان نے کہا۔ مرتسم یکدم دوڑتا ہوا ان کے ساتھ گیا۔ مرتسم آہستہ چلو، گر جاؤ گے، وہ فکر مند ہوئی۔ تم اسے ہر کسی کے ساتھ بھیج دیتے ہو، وہ ارمان کو دیکھ کر خفگی سے بولی۔ وہ لڑکا ہے، اسے مردوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، تو تم چاہتی ہو لڑکیوں کی طرح تمہارے ساتھ رہے؟ ارمان کی بات پر وہ چپ ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ سچ میں تم بہت اچھے انسان ہو۔ فرحان بھائی ہوتے تو واقعی اسے اپنے ساتھ لے کر گھومتے، مگر وہ 1.5 سال کا تھا جب وہ نہیں رہے۔ وہ دور جاتے مرتسم کو دیکھ کر افسردہ لہجے میں کہنے لگی۔ اب ہم دونوں اس کے ساتھ رہیں گے اور بہت سا خیال رکھیں گے، ارمان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا۔ وہ سر ہلا کر مسکرائی۔ مجھے یاد آیا، وہ اچانک بولی تھی۔ کیا؟ وہ حیران ہوا۔ کیا میں نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ وہ ٹرین کی بات کر رہا تھا۔ عاشی نے ہاتھ اس کی طرف اٹھایا مگر پھر اچانک اس ہاتھ کا رخ ارمان کی طرف کر دیا۔ وہ تم تھے جس نے مجھے ڈرایا تھا؟ ارمان اس کی بات پر ہنسا تھا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اور تم مجھے پہلے سے ہی جانتے تھے جب میں انٹرویو کے لیے آئی تھی؟ تو وہ بیکار انٹرویو، وہ کہتے کہتے رکی۔ وہ انٹرویو بہت اچھا تھا، ارمان نے اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ سچ میں کتنی بیوقوف تھی، وہ حیرانگی سے کہنے لگی۔ تم مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، جیسے ہوا کے ایک جھونکے نے تمہارے حسن کا جادو میرے دل و جان پر کر دیا تھا، وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ عاشی نے مسکرا کر نظریں جھکا لی اور دونوں سمندر کی آتی جاتی لہروں کو دیکھنے لگے۔ ختم شد۔